أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم. معلوم دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہاں یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہماری بستی میں ایک اللہ کے گھر پہنچا ہے کھانے کی توفیق عطا فرمائی. خوشی کی بات ہے، کیونکہ خوشی کی بات کے ساتھ ایک رونے کی بات یہ ہے ہماری مسجدیں لے رہا رونے کی بات. مسلمان کا حال یہ ہے مسجد سے اذان سنتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے اور مسلمان بازار میں بیٹھ کر گپے لگا رہا ہے اور اپنی زندگی وہاں برباد کر رہا ہے. مسجد کے بنانے کا موضوع تو یہ تھا میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان اس مسجد کے ذریعے اپنی ہدایت والی زندگی حاصل کرتا ہوا دنیا میں اس زندگی کو زندہ کرنے والا بنے. جن بستیوں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں اللہ ہم آبادیوں کو آباد کرتا ہے. جب اللہ کے گھر ویران ہوتے ہیں وہ اللہ کی نصیب کی ویرانی کی طرح ہے. ہماری اس بستی میں جہاں اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی اور ایک ہی جگہ جتھا ہے اور جس بستی میں علماء ہیں، حفاظ ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سمجھ دی ہے. ایک تو بیچارے دیہات میں رہنے والے ایسی گزاریاں جن کی راتیوں میں نہ علم ہے ان کے پاس ایجوکیشن ہے اور جہالت کی زندگی گزر رہی ہے. وہ اگر یہ ان کی زندگی کہانی ہو تو وہ تو میرے دوستوں تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن ایسے لوگوں کے درمیان میں اللہ کا گھر ویران ہو یہ بہت رونے کی بات ہے. اور خاص طور پر نمازیوں کو رونے کی بات ہے. جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے مسجد کو آباد کرنے کا توفیق دی ہے وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے. اذان ہوئی اور اذان کے بعد ان کا حال یہ ہے اور ان کے بارے میں ان کے دلوں میں ذرا بھی فکر اور ڈر نہیں ہے اور کوئی کوشش نہیں ہے. نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، ظلم کرنا، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سب میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. اور اس وقت مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسجدیں غیر آباد ہیں. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد کو
ہدایت والی زندگی مسجدوں سے گھر میں جائے اس کی محنت ہے. ہدایت کا برکت ہے. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اس مسجد سے گھروں میں ہدایت جانی چاہیے، عبادت زندہ ہونی چاہیے، تقویٰ، طہارت، خوف خدا، اسلامی سنت والی زندگی. یہاں سے ہمارے بازاروں میں حضور پاک علیہ السلام والا طریقے والی تجارتیں، ہماری زراعت کے ہمارے جتنے معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے. جیسے بازار کھلا ہوتا ہے، جو بازار سے ہماری ضروریات کی زندگی کی چیزیں ہمارے گھروں میں آتی ہے، ایسے مسجد کو بنایا جاتا ہے اس لیے تاکہ یہاں سے ہمارے گھروں میں ہدایت والی زندگی جائے. مسجد کے لیے علماء لکھا ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ مرکزی ہدایت ہے. سب سے پہلے دنیا میں آپ دنیا کو آباد کرنے سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، مسجد بیت اللہ. اور اس بیت اللہ کے بارے میں قرآن پہلا یہ فرماتا ہے کہ بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے، اور برکتوں کا مرکز ہے، اور رحمتوں کا مرکز ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 120 رحمتوں میں سے بیت اللہ کا جو لوگ طواف کرتے ہیں انہیں کتنی رحمتیں ملتی ہیں؟ 80 رحمتیں بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو. اور اس بیت اللہ میں نماز پڑھنے والوں کو کتنی؟ نماز پڑھنے والوں کو کتنی؟ 40. اور بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو 20 رحمتیں وہاں سے ملتی ہیں. یہ مسجدیں جو دنیا میں بنانے کا اللہ کے نبی نے وہ کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ہر بستی میں جیسے تمہارے یہاں پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس سے محلوں میں بتی اور لائٹ لوگوں کو ملتی رہے، اس کے لیے اس کی میرے دوستوں ہر جگہ پر یہ ہوتے ہیں. اور اسٹیشن کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے جو میٹنگ وہ جب ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ پاور ہاؤس سے وہ بجلی لے کر محلے کے گھروں میں وہ بجلی پہنچتی ہے. ایسے ہی مثال ایسی ہے کہ بیت اللہ کی مثال ہدایت کا پاور ہاؤس ہے، وہ برکتوں کا پاور ہاؤس ہے، وہ رحمتوں کا پاور ہاؤس ہے وہ. اور یہ مسجدیں جتنی ہیں، یہ مسجدیں جو ہے دوستو یہ وہاں سے اس کی شاخیں ہیں. اگر ان مسجدوں میں وہ اعمال ہے، بیت اللہ میں کیا ہے؟ 24 گھنٹے اعمال ہیں، طواف ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، خدمت خلق ہے. آپ دیکھیں بیت اللہ میں لوگ پانی لا کر لوگوں کو پلاتے ہیں خود، حالانکہ جگہ جگہ پر پانی کے وہ رکھے ہوئے ہیں. خدمت خلق ہے، خدا کی مخلوق کو کھلانا اور پلانا ہے. اور قرآن پاک والی زندگی اور قرآن پاک والا علم اور تعلیم کے حصے ہیں. یہ سب بیت اللہ میں ہے. ہماری مسجدوں کا روحانی تعلق بیت اللہ سے تب ہوگا جب ہمارے مسجدوں میں یہ تمام اعمال ہوں گے. اور جب ہماری مسجدوں کا روحانی تعلق وہاں پر ہوگا تو جو روزانہ 120 رحمتیں وہاں اترتی ہیں
وہ رحمتیں ہماری مسجدوں کی طرف متوجہ ہوں گی، برکتیں وہاں سے منتقل ہوں گی ہماری مسجدوں کی طرف. برکت، رحمت اور ہدایت. لیکن یہ کب ہوگی؟ جب ہماری مسجدوں میں وہ اعمال جو بیت اللہ میں ہو رہے ہیں وہ ہماری مسجدوں میں وہ اعمال ہم زندہ کریں گے. صرف نماز پڑھ کے بھاگنے کا نام مسجد نہیں ہے. بہت رونا آتا ہے، رونا آتا ہے ہمارے ان بستی کے لوگوں پر. 70% بے نمازی ہیں ہماری بستی میں. ہم لوگوں نے ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ساتھ میں بیٹھ کر پوچھا کہ بھائی تم دیکھو تو صحیح کہ نمازوں کی تعداد ہمارے کتنی ہے. تو مشورے میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں آدمی گھر ہوتا ہے اور وہ نماز اپنے محلے کے مسجد میں پڑھتا ہے. تو ہم ایک کام یہ کریں کہ عشاء اور فجر یہ 2 نمازوں میں ہر مسجد تک کے 2 ساتھی طے کریں کہ وہ عشاء اور فجر کے نماز وہاں پڑھ کر وہاں جتنے نماز میں جماعت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ گن کر آ جائیں کہ کتنے ہیں نماز میں. تو تمام پوری روزے کی جتنی مسجدیں ہیں اس میں جا کر ہمارے ساتھیوں نے اندازہ لگایا. تو اندازے کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ ابھی ہماری بستی میں 100% نماز نہیں ہے. 30%، کسی مسجد میں 50%، کسی مسجد میں 20% اور کسی مسجد میں 70%، 100% نمازی نہیں ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ ہمارے گودرے میں گناہ کبیرہ کرنے والے 70% یا 50% لوگ ہیں. چاہے وہ چوری نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، لیکن نماز چھوڑ کر کتنا بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ شانہ گناہ کبیرہ قرار دے رہا ہے. اس نماز کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ ہے کہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. وہ پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں اور مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز کا چھوڑنا، نماز چھوٹی گیا وہ اسلام چھوڑا. اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد بنائی اپنا گھر بنانے سے پہلے، اور اس مسجد کو آپ کے اعمال سے آباد کیا. آپ کی مسجد میں آپ کے زمانے میں کوئی بے نمازی نہیں تھا اور نماز کا اتنا ماحول تھا کہ منافق لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ بھی نماز جماعت سے پڑھنے آتے تھے. اگر ہم کو کوئی سمجھے نہیں. آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہماری بستی میں اچھا رونے کی بات یہ ہے کہ ایک تو آدمی کسی کام میں لگا ہو، کام کی وجہ سے نماز چھوٹے، اور ایک آدمی فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے. گودرے میں میرے خیال سے گودرے میں اللہ نے انہیں اتنی آسان روزی کے اسباب دیے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا نہیں ہو جو اتنا بیزی ہو تو اس کو فرصت ہی نہ ہو. فارغ ہے، نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں. اذان ہو رہی ہوئی ہے اور یہ مسجد کے قریب اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھا بیٹھا موبائل لے کر آیا، نماز نہیں پڑھ رہا. اچھا یہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کسی کو بھائی کہہ کر ان کی ہمدردی میں انہیں کبھی نہیں کہتے کہ بھائی نماز پڑھنے چلو. اور یہ یاد رکھو جب اللہ کی ناراضگی پر کوئی چیز آسمان سے آئے گی تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گی جو نماز نہیں پڑھتے، یہ نمازی پہلے پکڑے جائیں گے. ان کے ذمے
آپ مجھے بتائیے آپ کے گودرے میں اگر کوئی چور ایسا ہو جو چور کو گورنمنٹ کو بہت سکتا ہو اور وہ گورنمنٹ سے پکڑا نہ جاتا ہو تو گورنمنٹ تو پوری بستیوں کو پکڑے گی. اس کو حاضر کرو. اسی میرے بھائیوں بہت خوشی کی بات ہے اللہ نے مسجد بنانے کی توفیق دی. باقی بہت رونے کی بات ہے کہ ہماری مسجدیں فیض آباد ہوں, ہمارے گھروں کے نمازی ہوں, نبی والی زندگی ہماری مسجدوں سے نہ جائے. اس بات کی فکر کرنی ہے. تعلیم کے حلقے مسجد میں ہوں گے اور اس تعلیم کے حلقے مسجد سے گھر میں جائیں گے. مرد نماز پڑھے گا مسجد میں لیکن وہ اپنے مسجد سے نماز اپنے گھر میں لے جائے گا. ہمارے گھر میں کوئی عورت بے نمازی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تجیل ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو مسلمان عورتیں گھر سے باہر نکل کے گھومنے جاتی ہیں, ملنے جا رہی ہیں. حالانکہ اذان تو ان کے لیے ہے کہ نماز پڑھو. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ ہماری عورتیں اذان کے بعد بازار میں جا رہی ہیں. بے پردگی ہے اور بے پردگی کے نتیجے میں کتنی خرابیاں ہماری زندگیوں میں آئی اور آ رہی ہیں. اللہ کے یہاں سے ڈھیل ہے, اللہ کے یہاں سے ڈھیل ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ شانہ اپنی نافرمانی پر ناراض ہو کر غصے میں ہو گئے تو اللہ حالات لاتے ہیں. ہونے کی بات یہ نمازیں جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق نماز پڑھنے کے لیے ہے ان کی فکر ہونی چاہیے. ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان گھروں میں کوئی بھی نمازی نہیں رہنا چاہیے. ہماری مسجدوں سے ہمارے گھروں میں حضور والی زندگی جانی چاہیے. آج تو ہمارے گھروں میں حضور کے دشمنوں کے طریقے جا رہے ہیں. ہمارے جوانوں کی زندگی میں سنت والا لباس آنے کے بجائے, سنت والی زندگی آنے کے بجائے ہر قسم کی خرافات اور برائیاں آ رہی ہیں. ہماری عورتوں میں بے حیائی آ رہی ہے. ایک زمانہ یہ تھا نا کہ مسلمان خاتون سائیکل پکڑنا شرم سمجھتے تھے. اچھا آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہو گیا, بے شرمی تو آج گئی اور بے شرم ہونے کے بعد پھر ہر قسم کے گناہ کرنے میں آدمی بہت جلدی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حیا شعبۃ من الایمان, کہ حیا یہ کوئی ایمان کا ایک شعبہ ہے. جرت آ جائے گی, پھر جرت کے نتیجے میں تمہارے گھروں میں ایسی ایسی چیزیں تمہاری عورتیں لائیں گی جس پر تم قابو نہیں کر سکو. اور جب ماں کی زندگی میں بے حیائی اور بے شرمی آئے گی تو وہ اس کی اولاد سے منتقل ہونا لازمی ہے. اور جب ہماری عورتوں ہمارے بچوں میں بے حیائی بے شرمی آئے گی تو پھر انہیں کوئی ایسی جرت ہوگی جو پہلے کے زمانے میں تو لوگوں میں حیا تھی تو کسی بڑے کے سامنے سر کھلا رکھ کے جانا یہ بھی حیا ہے, وہ لوگ شرمندے تھے. آج تو ننگا رہنے میں نہیں شرماتے. اتنے میرے دوست کو پہن کر باہر نکلتے نماز میں آتے ہیں. نمازیوں کو بھی نہیں ہے کہ اتنے کپڑے پہن کے نماز اللہ کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ کے سامنے میں آ رہا ہوں. اور وہاں لکھا ہے آدھی آستین سے نماز پڑھنا تو مکروہ ہے. اس کی بدل آج ذہنی ابتداد آ رہا ہے ہمارے جوانوں میں کہ اگر مسلمان بن کے جیے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی کتنی مددیں ہوں گی اور کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی, اور دنیا میں میری عزت کا راستہ تو اسلام ہے. یہ دماغوں سے نکل کر آج ہمارے نوجوانوں میں اقتدار آ رہا ہے. اس سے دنیا کی قومیں بھی حیا بے شرم اور دنیا کی قومیں ننگی پھر رہی ہیں, ایسے ہم پھریں گے تو ہمیں عزت ملے گی.
اسے مسجد تو اس لیے بنی ہے، اس مسجد سے ہر گھر میں ایمان جائے، ایمانی زندگی جائے، ایمانی اخلاق جائے، معاملات اور معاشرت اور دین جائے، اور ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ دنیا میں انسان تو بہت ہے، کروڑوں اربوں ہیں، ان میں اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، تو میں مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے میری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ انسان میں احساس ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان ہم 5 جگہ نماز پڑھ کے خوش نہ ہو جائے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر گزارنے کا نام مسلمان ہے، اور قرآن اس کا مطالبہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ جن ملکوں میں دین کی محنت زندہ ہوئی اور لوگوں میں دین کی محنت زندہ ہو کر دین کی محنت میں لگے، وہ یورپ کے ملک جہاں سے دنیا میں بے حیائی بے شرمی پھیلتی ہے، آج وہاں سے حضور کی سنت والی زندگیاں پھیلنا شروع ہوئی، اور ان کے بچوں میں سنت والا لباس۔ میں لندن میں جماعت دے کر گیا ایک مرتبہ، اور وہاں پر ایک نوجوان میرے ساتھ جماعت میں چلا کہ سب پامامہ ہے اور سنت لباس ہے۔ 2-4 دن کے بعد جب وہ مجھ سے مایوس ہوا تھا کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ مطلب میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو کالج میں جاتا تو اسی لباس میں جاتا ہے پڑھنے؟ میں کہا کہ اسی لباس میں جاتا ہوں، امامہ سنت لباس۔ اور میں کالج میں جب اس لباس میں جاتا ہوں تو میرے جتنے پروفیسر ہیں، یہ پروفیسر مجھے بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کالج میں ہمارا بچہ سنت کا لباس پہن کے جا رہا ہے، جب ایمان کی محنت ہوتی ہے، دل میں احساس پیدا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک پولیس والا پولیس کی وردی میں نہ ہو تو کون اس سے ڈرے گا؟ کوئی نہیں ڈرے۔ اسے پولیس کی وردی میں ہونے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ پولیس ہے۔ ایک مسلمان اپنے نبی کی سنت والے لباس میں نہیں ہوں گے تو اس کا باب دشمن پر کیسے پڑے گا؟ کبھی نہیں پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان حضور کی سنت والی زندگی پر اپنے آپ کو لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا غوب اس کے دشمن کے دل پر ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج سے اتنے سالوں پہلے کے زمانے میں اس مسلمان کے بارے میں کتنا کیا تھا، اور آج اس کا حال کیا ہے؟ اسے گھاس پوری کی طرح کاٹنے میں کوئی ایسی نہیں کرتا، کچھ نہیں کر سکتا، اس کا راب ختم ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ حضرات میں گزارش ہے، اللہ کے لیے مسجدیں بنانے میں بہت اچھا ہے، اور مسجدوں میں جن کی سادہ بناؤ وہ اچھا ہے، کم خرچے میں بناؤ، سادہ بناؤ، ضرورت کی بناؤ۔ سہولتیں سب ہونی چاہیے مسجد میں، لیکن مسجدوں کو آرائش اور زیبائش میں لانا یہ سنت میں منع ہے، بلکہ علامات قیامت میں ہے کہ مسجدیں عالیشان بنیں گی اور زیبائش اور دیکھاؤ اس کو دیکھا کیا جائے گا، اور یہ علامات قیامت ہے۔ مسجدیں سیدھی ساتھ آپ دیکھیں، آج سے کچھ ہماری پہلے کی مسجدیں کیسی تھی؟ ہماری مسجدیں جو بولنے کے پہلے کی مسجدیں سب سادہ، ابھی ہمارے بڑوں نے تو اس کے جو ستون ہے نا، وہ پاوا گھر پر جہاں پر مسجدیں ہماری تھیں اور ویران ہو گئی تھی، ان کے ستون جو ہیں وہ اپنے گاڑوں میں لا کر یہاں پر مسجد لگائے۔ اسی میرے بھائی میں رہیے جو سمجھدار ہو، اللہ کے لیے کہتے ہیں بستی پر فکر کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد میں دوستوں ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرتا ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے دن بدن ہمارے یہاں بازار کھل رہے ہیں اور بازار آباد ہو رہے ہیں۔ مال آیا اور مال کا خرچ غلط ہو رہا ہے، گناہوں میں ہو رہا ہے، فضولیات میں ہو رہا ہے۔
دنیا کے عیش و عشرت پہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے مسجدوں میں محنت زندہ کریں، دین کی محنت کو زندہ کرو، خود بھی جاؤ دین کی محنت میں، جماعت میں جاؤ، جماعت میں جاؤ گے تو ایک سرے ہوگا تمہارا۔ ابھی تو ہم امتحان ہیں الحمدللہ، آپ کا ضرور کھائے ضرور کریے سے نماز پڑھیے سے، لیکن تیری نماز کا حال کیا ہے وہ تجھے پتا چلے گا جماعت نہیں کرتا۔ جب حلقے میں بیٹھے گا نا نماز کرتے ہوئے، اور نماز کرتے ہوئے جب الحمد میں غلطیاں نکلے گی نا تو پھر احساس ہوگا کہ ہماری نماز تو آراز ہے۔ دعائے قنوت میں غلطیاں نکلیں گی، قرآن کو غلط پڑھنا تو حرام ہے اور قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے۔ پھر آپ میں احساس ہوتا ہے کیونکہ ابھی کہنے کی زندگی کھانے کے آداب کے رپورٹ نہیں، کھانے کے آداب ہوتا ہے، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے، نماز میں نماز کا رکوع صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی مسجدوں جو نماز پڑھتے ہیں کسی مفتی صاحب کو لے کر کھڑے رہیے اور ان کی نماز میں دیکھیے ان کے رکوع کا کیا حال ہے، سجدے کا کیا حال ہے۔ اور جب نماز ہی صحیح نہیں تو زندگی کیسے صحیح ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ہر نمازی منہ آؤ سے، وہ نمازی ہے ہی نہیں، ان کی نماز ہی نہیں صحیح۔ ورنہ قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو بری بے حیائی باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز آدمی بازار میں روڈوں پر کھڑا کر لوگ رہ کر وہاں سے عورتیں کھڑی جا رہی ہیں اور وہاں کھڑا ہوا ہے، کیسے ہوگا؟ آدمی اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کوئی اکڑا ہو وہاں جا کر نہیں کھڑا رہتا ہے کہ گندگی ہے، ایسے مسلمان بازار میں نہیں جاتا کہ یہ تو شر کی جگہ ہے، یہاں تو ضرورت کی طرف جانا ہے بس۔ ورنہ ہماری زندگیاں اگر مسجد والے اعمال میں لگیں، 4 اعمال ہیں مسجد کے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا۔ اب اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں، پڑھنے بھیجتے ہیں، لیکن اپنی فکر نہیں کہ معلوم کون سی کیا میں صحیح کروں، بھائی نماز کا صحیح نشے ہے، اپنی فکر ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اپنے کو پڑھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نماز صحیح کرنا، اپنے مال کی صحیح خرچ کرو، مال کو، اگر مال کو صحیح جگہ خرچ کرو گے تو اس مال میں خدا برکت دے دے گا اور تمہاری حفاظت کر لے گا۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور باقی یہ حالات جو آ رہے ہیں ایسے نہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو آپ اللہ سے گزارش یہ ہے کہ مسجدوں کی آبادی کی فکر کرو، ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اس کے لیے جو مسجد کے نمازی ہیں یہ نمازی رکھیں اور بیٹھتے ہوئے کہ ہمارے محلے میں ہمارے بھائیوں کے پاس جا کر اگر خوشامد کرنی، ہمیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا، خوشامد کرنی ہے۔ اتنی خوشامد کرو کہ انہیں بھی رحم آ جائے گیا، مطلب حضرت بھائی اتنی خوشامد کر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری دنوں میں یہی بات ہمیں کہی تھی جماعت کے ساتھی جو کام کرنے والوں کو کہ بھائی تمہارے گھروں میں تمہارے محلے میں نمازی کتنے ہیں یہ بتاؤ مجھے، 100% نماز ہے تو 100% نماز ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آدھی مسجد کو آباد کون سے مسجد والے کریں گے، کون کرے گا؟ اب یہ نماز پڑھ کے بھاگ جانا اور نماز پڑھ کے میں تو بازار میں کھڑے کے بعد گپے مارنا اور اپنے محلے کی فکر نہ کرنا جو تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس دین کی محنت کو دوست اپنے گھروں میں داخل کرنا ہے اور اپنے مسجدوں میں یہ اعمال پیدا کرنے ہیں۔ مسجد میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم نہیں بیٹھتے۔ ہماری مسجدوں میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، نبی کی حدیث سنائی جا رہی ہیں اور یہ جھوٹے لے کے بھاگتا ہے، مسلمان ہے، اسے اپنے نبی سے کیا تعلق ہے؟ اپنے نبی کی حدیث سننے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچئے ہمارے دل کتنے بحران ہیں اور ہمارے دل اندر سے کتنے بگڑے ہوئے میرے بھائیوں۔ اس کے علاج کی ضرورت ہے، اس کے علاج کیا؟ اس کا علاج اللہ کے نبی والی محنت ہے، دعوت کی محنت،
تعلیم و تعلم کے حلقے، ذکر و عبادت کا ماحول اور خدمت کرنا، ایک دوسرے کی خدمت، کام آنا، ستانا نہیں۔ ہم جب کام نہیں آ رہے تو ستا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو۔ ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں، کرنے کے کام میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے۔ بھائی سے محبت کرنا، ہمدردی کرنا، اس کے کام آنا، یہ کرنے کے کام ہے۔ تو وہ کام نہیں کرتا تو پھر میرے دوستوں کیا کرتا ہے؟ بھائی کو تکلیف ہو جاتا ہے۔ یہ ظالم کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آج اس بستی میں کیا کیا غلط کام کر رکھے ہیں۔ اور میرے دوستوں، گوشت کو 250 روپے تک پہنچا دیا انہوں نے۔ خرید تو بیچارہ گوشت کو دیکھ نہیں سکتا، ظالم لوگ ہیں۔ اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ظالم ہے، کرنے کے کام نہیں ہے، نہ کرنے کے کام کر رہے ہیں۔ اور تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، میرا عزیز ہو، کہ جو ماحول بن رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، اگر ہم دینی ماحول بنانے کی فکر نہیں کریں گے تو بے دینی کی زندگی تو آئے گی ہی۔ جہالت کے لیے کوئی کالج نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے کالج ہے، علم کے لیے مدرسہ ہے۔ جہالت کے لیے کوئی محدود مدرسہ نہیں ہے، بےمانی کے لیے کوئی محدود کالج نہیں ہے۔ ایمانداری کے لیے محنت ہے۔ ہاں، ایمانداری کی محنت چھوڑ دو گے، بے معنی تو خود آ جائے گی۔ علم کی محنت چھوڑو گے تو جہالت خود آئے گی۔ دین کی محنت چھوڑو گے تو بے دینی خود آئے گی۔ اور پھر میرے دوستوں، جب یہ بے دینی آئے گی تو تمام بلائیں، مصیبتیں لے کر آئے گی، آپس کی دشمنیں لے کر آئے گی۔ دشمنیاں آئے، حسد، کینہ، بغض۔ مسلمان اپنے بھائی کو سزا رہا ہے، اخلاق گئے۔ کسی میرے بھائیوں، محنت کی ضرورت ہے۔ اپنی مسجدوں کو مسجد نبی والے اعمال سے آباد کرنے کی فکر کرو، کوشش کرو، اور اپنے بھائیوں کو پیار محبت سے سمجھا کر انہیں مسجد والا بناؤ۔ مسجد والے بنیں گے تو مسجد والی زندگی آئے گی۔ اگر مسجد والے نہیں بنے تو کیسے مسجد والی زندگی آئے گی؟ بازار والی آئے گی۔ بازار میں کیا ہے؟ قیمت ہے، جھگڑا ہے، گالیاں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے کو گرانے کی اسکیمیں ہیں۔ یہ سب میرے دوستوں بازاروں میں ہے، جو مسجدوں میں نہیں ہوتی یہ باتیں، بازاروں میں ہے۔ حضرت عائشہ یوسف ہمارے ہمارے کرتے تھے، یہ کتنی ہمارے گھروں میں خرابیاں، لڑائیاں، جھگڑے آ رہے ہیں، وہ 3 جگہوں سے آ رہے ہیں۔ میرے مسلمان 3 جگہ ہوتا ہے، ایک تو بازار میں، ہوٹلوں پر، ایک اپنے میرے دوستوں چوپالوں میں، دیہاتوں میں چوپال ہوتے جب جمع ہو بیٹھتے ہیں، اور ایک ہماری میرے دوستوں کیا بناتے بڑے شہروں میں جہاں جمع ہوتے ہیں لوگ، ارے بھائی گھروں کیا ہو گیا تم کو؟ نا ہم پارٹی پلاٹ شاپنگ میں نہیں ہے، میری دماغ سے آج کل نکل جاتی بات۔ ارے نہیں یار، یہ تمہارے نیتا سب جمع ہوتے ہیں جگہ پر، کیا بڑی بڑی یہ بناتے لوگ اب فرماتے تھے یا تو یہ مسلمان کلب میں ہوتا ہے، یا یہ مسلمان بازار میں ہوتا ہے، یا میرے یہاں چوپال میں ہوتا ہے، اپنے خالی وقتوں میں، کہ یہیں سے گھروں میں جھگڑے لڑائیاں بچتا ہے، ان کا ہر ایک دھیان رکھتا ہے۔ کلب میں یہی لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی میں بنانے والے وہی کرتے ہیں، اپنی کرتے ہیں، اور چوپالوں میں یہ جو کھیلوڑ ہوتے ہیں بیٹھ کے یہی دن بھر کی باتیں کرتے ہیں، فلاں یہاں کریں، آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، اور بازاروں میں یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کا وقت
ان تین جگہوں سے لگنے کے بجائے اگر ان کا وقت مسجد میں لگنے لگے تو یہ تمام جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. بازار میں پھل ہوں پھر ہم چھوڑا دوں اور اس کا 200 روپئے بیٹھا ہوا ہے, وہ جا کے کہتا ہے پھر دروازہ ہم کہتا یہ تمام بازاروں سے میں آتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ بازاروں میں سب سے بری جگہ جو ہے بازار ہے کہ وہاں سے برائیاں ہی چلیں گی. ہمارا ایک مسلمان کہ گھانسی کا پتہ نہیں اس کو بازار سے کیا محبت ہے. گھر میں رہنے کے وقت اس کے پاس نہیں ہے, بیوی کے پاس تھوڑی سی بیٹھ کر اس کے ساتھ تھوڑی خیر خائی کی باتیں کرنا نہیں ہے. اولاد کو دیکھنے کا اس کے پاس فرصت نہیں ہے. چلاتا ہے مرزا دعا کرو من دھورو پکڑی جو پکاڑے ہوتے ہیں تو چیزوں نہیں جانا تاری اولاد سیدھی سیدھی ہے. حرام کا کمائی بن کر مالدار بننے کے چکر میں فکر میں نمک پڑ, ایماندار بن. ایماندار بنے گا تو خدا دنیا میں تجھے عزت دے گا. کوئی بھی بے ایمان کو کوئی پسند نہیں کرتا. کوئی چوری کرتے کرتے مالدار ہے کوئی اس کو اچھا کہے گا. حرام کی کمائی سے مالدار بن کر آپ کی زندگی گزارتا ہے کوئی نہیں. حرام کے لقمے پیٹ میں جاتے ہیں. حرام کے لقمے پیٹ میں جانے کے بعد آدمی نے گناہوں کی ہوتی ہے خواہشات کی. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے کسی دعوت میں مجھے جانے کا موقع آیا, مجھے اندازہ نہیں تھا اس کا کمائی کی لائن صحیح نہیں ہے. میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے آیا تو مجھے 1 مہینے تک زنا کرنے کی یہ پیدا ہوئی. کہ تمہارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے پیٹوں میں غذا مدد جا رہی ہے. اسی لیے کھائی آپ کا سمجھا سکتا ہے کیا مدد. آج یہ فکر لے کے جاؤ انشاءاللہ کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے اور اعمال مسجد سے آباد کرنا ہے اور مسجد میں والے اعمال سے آباد کرنا ہے. تعلیم کے ہلکے ذکر اور دعا میں مسجد میں بیٹھو, مسجد میں بیٹھو دعا کے لیے, ذکر کے لیے, اللہ سے مانگنے کے لیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے لیے, اور اپنے حلقوں میں بیٹھ کر میرے دوستوں کو حدیثوں کو سنو تاکہ دلوں میں نور اترے میرے بھائیوں. اور یہ چیز بھی گھر لے کے جاؤ. اپنے گھر کے بعد بچوں کو روزانہ آدھا گھنٹہ دو اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے حضور کی نورانی حدیثیں سنو. تو اسے انشاءاللہ ان کے دلوں میں اس کا نور اترے گا تو ان کے دلوں میں زندگی صحیح گزارنے کے جذبات پیدا ہوں گے. اور جب دین تم سامنے لاؤ گے وہ دین اپنی تمام برکتیں, رحمتیں, محبتیں لے کر آئے گا. اس کے بغیر گھروں پر محبتیں نہیں آئیں گی. اور دین زندگی میں لانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ہے. ایمان پر محنت کرو اور اتنی محنت کرو کہ کم سے کم اتنا تو رس ملنے پیدا ہو جائے کہ جو ڈر ہمیں گناہوں سے بچا لے. اس کے تعلیم کہتے ہیں, ایمان کہتے ہیں, اللہ کے راستے کی محنت ہے. جب تک یہ 2.5 گھنٹہ ایمان کی محنت چلے گا نا وہاں تک ایمان کی حقیقت نہیں اترے گی. وہ تو محنت سے ہی آتا ہے دین و ایمان. اس کے لیے اپنی مسجدوں میں محنت سے جڑو اور اپنے محلے کے گھر پر جا کر پیار محبت کے ساتھ ملاقات کرو. ہمیں کسی سے دشمنی نہیں اور کسی سے نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم نے اللہ نے نیک اعمال کرنے کی توفیق سے اللہ کا احسان مانو کیا جاتا ہے شکر ہے مجھے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق دی. میرے بھائی فلاں بھائی بیچارہ دور ہے اسے توفیق دے اور اسے کسی ہدایت دے. ان کے لیے ہدایت کی محنت کرو. اس لیے میرے بھائی ہماری گزارش یہ ہے کہ اب اپنی مسجدوں میں ہمارے مسجد میں ڈوبتے ہوئے اپنے گھر میں تعلیم کے نماز کا اہتمام اور پردے کا اہتمام, یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں آنی چاہیے. کوشش کرو گے, فکر کرو گے, دل میں لو گے اور اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا. کرو گے. اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے کون کون ہیں؟ اس میں کرو کتنے گھر ہیں اس کے اطراف میں؟
ایسا تو ایک تو یہاں کے جتنے ہمارے بھائی ہیں یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی نماز پابندی سے اپنی مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے، اور اپنے محلے میں جتنے گھر ہیں ہر گھر پر جا کر ہاتھ جوڑ کر خوشامد کر کے رو کر اپنے بھائی کو سمجھا کر اسے مسجد کے اعمال میں لانا ہے، تاکہ اس کی زندگی دین پر آئے اور ہمارے محلوں سے خرابیاں دور ہوں، خدا کی نافرمانی کے معاشرے اور گناہوں کی رائے ختم ہوں، اور ہمارے جوان بچوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم مسلمان بن کے جینا ہے، اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرتے ہی اپنی جان مال کو کھپا کر محنت کرنی ہے۔ یہ جذبات ہمارے جوانوں میں ہمارے گھروں میں آ جائے، اس کے لیے دین کی محنت کو اپنے معاشرے میں زندہ کرتے ہوئے ایک موقع کے مسلمان کو محنت کرانے کی کوشش کرو گے۔ کم سے کم سلام کرو مسلمان کو، سلام کرو، سلام زندہ کرو گے۔ جب سلام زندہ کرو گے اس کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بات کو، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہ بنو، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے طرح نہیں جاؤ گے جب تک اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت نہ کرو، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کو تم کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ اب جو سلام ہو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور ایک دوسرے کو خوب سلام کرو۔ سلام تو بہت بڑی دعا ہے نا، کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اور وہ جواب دے گا وعلیکم السلام، تو اس کو بھی وہ بھی ہماری دعا کر رہا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ سلام کی سلامتی کی دعا ایک دوسرے کو دینے سے محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ محبت ڈال دے گا۔ کوئی دشمن کے لیے سلام نہیں کرتا، اور کوئی دشمن کے لیے دعا نہیں کرتا، ہاں محبت اسے آئے گی انشاءاللہ، اور جب یہ چیز آئے گی تو اس کے رکھے دیکھو، اور کہتے ہیں رحمت ہے خدا کا دشمنوں کو زیر کرنا، اور اللہ کی رحمتوں کا آنا، مدد کا آنا اور حفاظت کا آنا، یہ سب میرے مہمان پر اللہ تعالیٰ کا رحمت کرو گے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اے اللہ ہمارے خصوصاً میرے دین کی جو ذمہ داری ہم پر تھی، ہم نے ایک بڑی کوتاہی کی ہے، اے اللہ تو ہمیں اور پوری پر معاف فرما دے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، اور ایک ایک امت کو اے اللہ سچا پکا مسلمان بنا دے، انہیں اپنی مسجدوں کو مسجد نبی والے اعمال سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے آپس میں محبت قائم فرما دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے جذبے ہماری زندگیوں سے تو ختم فرما دے، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں موت اور ماں باپ باپ کی زندگی کا فکر نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے تیری ناراضگی والے کاموں سے تو ہماری حفاظت کرتا ہے، کاموں سے راضی ہوتا ہے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بننے کی، اے اللہ مسلمان بن کے جینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پاکیزہ مبارک طریقوں کو زندہ فرما دے، اور جو خرابیاں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں اے اللہ تو آپ نے دور کروا دے۔ اے اللہ تو نے ہم پر جو ذمہ داری دعوت کی محنت کی رکھی ہے اے اللہ وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے گھر گھر میں اے اللہ مسجد نبوی والے اعمال وہی زندہ فرما دے۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جوانوں کی کوئی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ظاہری ابتلاء کو ختم فرما، ہماری ابتلاء کو ختم فرما، اور اے اللہ
ہماری زندگیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت تو آنی ہے اور موت کو مقدر کرنے والی ہے، اے اللہ میں موت و وبادر موت کی زندگی کی بے چاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم موت کو بھول چکے ہیں، اے اللہ تیرے نبی نے امت کو یہ بات کہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اے اللہ ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما اور موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جتنی غلط راہیں اختیار کیے ہوئے ہیں محض اس لیے ہے کہ ہم نے ہماری زندگیوں سے موت کا خیال نکل چکا ہے۔ اے اللہ صحابہ نے زندگی دنیا میں زندگی موت اور مامت الموت کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اے اللہ ان کا فکر آخرت کا تھا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اے اللہ وہ آخرت کا فکر ہمیں نصیب فرما دے، ہماری مسجدوں کو مسجد نبی والے اعمال سے آباد فرما دے اور ذریعہ و بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین کا درد اور غم نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں دین کا درد اور غم نصیب فرما دے۔ دنیا دار بننے کے بجائے ہمیں ایماندار بننے کی توفیق نصیب فرما اور ایماندار بننے کی محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما اور اپنے گھروں میں اس محنت کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت مسلمہ کی اے اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو عزت کی، معاملات معاشرت اور اخلاق کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں تو اپنا بنا لے اور تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا ہو جا اور ایسا ہمیں تیرا بندہ بن کر اور تیری نبی کو موتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما۔ ایسا موت سے پہلے توفیق عطا فرما، موت سے پہلے ایسا آپ کے غلط زندگی پر سچی پکی توبہ میں توفیق عطا فرما اور اللہ موت سے پہلے تیرا بندہ بن کر اور تیری نبی کو موتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما اور اس کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری بستی میں ایک دفعہ ہو جس کا فرما دے، شوقیت زبان کو، ذکر کو، تلاوت کو، تیرے پیارے نبی کی سنت والی زندگی کو اے اللہ اس بستی میں گھر میں ایک فرد میں اے اللہ کو زندہ فرما دے، ہمیں اپنی غلط زندگی پر سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی تو ہی تربیت فرما اور جوانوں کی تو ہی حفاظت فرما، پہلے ذمہ داری کا احساس فرما۔ اے اللہ بے حیائی، بے شرمی اور غلط زندگیاں اے اللہ آپ کے حساب سے ختم فرما کر اے اللہ تیری پسندیدہ زندگیوں کو ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھر میں مردوں عورتوں میں سب میں تو زندہ فرما دے اور ذریعہ بہانے کے طور پر اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں تیرے نبی والی محنت کو تو ہی زندہ فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہیں ہم تو اسے مانگ کر میں عطا فرما دے۔ اتنی شروع سے بنا چاہیے ہم بنا چاہتے ہیں رکھنا مشکل فرما دے اور بنا کر قبل میں لائی نہ کر تصویر دعائیں لائی نہ کر توبہ کو رحیم اللہم آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام